تو پھر میرے خیال میں پاکستانیوں کو بھی شعور، عقل، علم و فہم سے کام لینا چاہیے اور اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے. اور جب تک ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، اسی روٹین سے ہم پاکستانی زندگی گزار رہے ہوں گے. اسی طرح غربت کی لکیر کے نیچے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ زندگی گزارے گی، سسکیاں لے گی اور آہیں لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے ہی دریائے راوی میں سیلاب آیا، اپنے ساتھ حقیقت لے کے آیا، پاکستانیوں کی آنکھیں اس حقیقت سے آشنا ہوئی. پاکستانی کو پتہ چلا کہ گزشتہ 70 سالوں میں آخر پاکستان کو کس حکمت عملی کے تحت چلایا جا رہا تھا. ملک کی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں نے اس پاکستان کی ترقی کے لیے کیا اہم کردار ادا کیا. پاکستانیوں کو جو خواب دکھائے گئے تھے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن ایشین ٹائگر بنے گا، پھر بارہا دفعہ ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم اس کو یورپ بنائیں گے. یہ سارے دعوے سبز پاک مکار لفظ جو ہیں دریائے راوی کے سیلاب میں غرق ہو گئے. سیلاب کی وجہ سے دریائے راوی کے ارد گرد جو دیہات تھے جو اس سیلاب میں ڈوب گئے، لوگ بے گھر ہوئے، رہنے کے لیے ان کے پاس چھت نہ رہی، کھانے کے لیے کھانا نہ رہا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. لیکن ایک سوال ہے، کیا موجودہ حکومت سیلاب پر کنٹرول پا کر ان لوگوں کو دوبارہ اپنی آبائی جگہوں پر ان کے معمولات زندگی کو بحال کر سکے گی؟ کیا ان کے نقصانات کا ازالہ کر سکے گی تاکہ جو تکالیف وہ اٹھا رہے ہیں ان کی شدت کم کی جا سکے؟ کوئی شخص اپنے گھر سے بے گھر جب ہوتا ہے، در بدر ہوتا ہے، اس پر کیا قیامت نہیں ٹوٹی ہوگی؟ اگر ہم 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو کم از کم ہمیں نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ باتیں سننے کو ملتی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں پاکستانی دریاؤں پر ڈیم پہ ڈیم بنائے جا رہا ہے. ان ڈیم کا بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جب چاہے پانی کا راستہ جو ہے وہ روک لے، پاکستان میں پانی داخل نہ ہونے دے، ان دریاؤں سے پانی چھین لے، خشک سالی کا سما پیدا کر دے، اور ممکن ہے پاکستان کی ضروریات کے مطابق کم ہی فصلوں کی پیداوار ہو، اور بھارت جب چاہے ان ڈیم کے دروازے کھول دے، پاکستان میں سیلاب آ جائے، یہاں پر لہلہاتے کھیتوں کو بھی اچھا خاصا نقصان دے سکتا ہے. یہ 2 چیزیں تھیں جو نیشنل میڈیا پر ڈسکس ہوتی تھیں. پاکستان کی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں نے نہ جانے کیوں اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی، نہ جانے کیوں سنجیدگی سے کام نہ لیا، نہ جانے کیوں ایسی حکمت عملی اختیار نہ کی جس سے کم از کم بھارت سے اس قدم کو روکا جا سکتا. بھارت کے اس قدم کا بھرپور جوابی رد عمل ہوتا. اگر ہوتا تو لازمی آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی. آج سیلاب کی وجہ سے جو دن ہم پاکستانی بھائیوں کو دیکھنے پڑ رہے وہ نہ دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قومی مفادات میں سیاسی کھلاڑیوں کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بھی ایک جرم ہوتا ہے. ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ کم از کم پاکستانی شہریوں کو یہ سوالات ضرور پوچھنے چاہیے. بھارت تو ویسے اس کی خواہش یہی تھی کہ وہ جتنا پانی ہو سکے ذخیرہ کر لے. وہ تو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی دریاؤں کی طرف پانی بہایا جائے. سمجھ لیں کہ اس کی مجبوری تھی. وہاں پہ بھی بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اور ان کے ڈیم کے دروازے ٹوٹنے سے یہ پانی جب پاکستانی حدود میں داخل ہوا، دریائے راوی میں آیا، سیلاب آیا، تو کم از کم جو ہمارے حکمران ہیں ان کی جو بے حسی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. 2004-05 میں جب زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے دل کھول کر امداد دی، پاکستانیوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور ان زلزلے سے متاثرہ افراد کس حد تک حکومت نے مدد کی وہ بھی زیادہ تر کرپشن کے نظر ہوا. اگر حکومتی رویہ ایسا ہی برقرار رہتا ہے اور آج بھی پاکستانی اگر اپنی زندگی کے لیے خود ہی جدوجہد و کوشش کر رہے ہیں، خود ہی اپنی بقائے زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو پھر میرے خیال میں پاکستانیوں کو بھی شعور، عقل، علم و فہم سے کام لینا چاہیے اور اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے. اور جب تک ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، اسی روٹین سے ہم پاکستانی زندگی گزار رہے ہوں گے. اسی طرح غربت کی لکیر کے نیچے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ زندگی گزارے گی، سسکیاں لے گی اور آہیں لے گی. قوم کی حالت صرف اسی صورت میں بدلتی ہے جب کوئی قوم خود سوچے گی، خود اپنا رویہ تبدیل کرے گی.
حقیقت تو ساری پاکستانی عوام کو پتہ چل گئی ہے، اس حقیقت کا بھی کیا کرنا جب پتہ ہو اور اس کے بعد آپ کا عمل تبدیل نہ ہو۔ شکریہ۔